How most people should buy a car. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے. And I'll show you how my car buying strategy beats yours. ہماری سوسائٹی میں گاڑی خریدنا ایک اسٹیٹس سمبل ہی نہیں بلکہ آج کے دور میں ایک فیملی کی ضرورت بھی ہے. پاکستان میں ٹویوٹا یعنی انڈس موٹر کمپنی اور ہونڈا یعنی ہونڈا ایٹلس کمپنی دو بڑی کار مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں. 2021 میں ٹویوٹا نے 45 کروڑ اور 2019 میں ہونڈا نے 30 کروڑ سے زائد ایڈورٹائزنگ پہ خرچ کیا. اینڈ دس نمبر از اونلی رائزنگ کیونکہ مارکیٹ میں اب لو کاسٹ چائنیز کمپٹیشن آ گیا ہے اور کمپنیز کو اپنی ایڈورٹائزنگ پہ اور خرچہ کرنا پڑ رہا ہے تاکہ وہ کسٹمرز کو بتا سکیں کہ ان کی گاڑی میں کون سے بہتر فیچرز ہیں. نئی کار لینا از ناٹ آلویز اے گڈ فائنینشیل ڈیسیژن. نمبر 1، جو کار آپ بینک سے فائنینس کرتے ہیں اس پہ آپ کو سود یعنی انٹرسٹ دینا ہوتا ہے. نمبر 2، گاڑی چلتی پھرتی ہے اور پاکستان کی روڈز اینڈ ٹریفک پہ گاڑی کی اچھی خاصی مینٹیننس کاسٹ نکل آتی ہے. نمبر 3، وقت کے ساتھ ساتھ جتنے کلومیٹرز آپ چلاتے ہیں اور جیسی گاڑی کی کنڈیشن ہوتی ہے گاڑی کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے جس کو ڈپریسیشن کہتے ہیں. دیکھیں، ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، جب آپ گاڑی بینک سے نکلواتے ہیں تو یو بورو منی اور وہ پیسہ بینک آپ کو انٹرسٹ یعنی سود پہ دیتا ہے. مطلب آپ کو پیسے پہ اور پیسہ واپس کرنا ہے اور اس پیسے کو اگر آپ ایک ایسے ایسٹ میں انویسٹ کرتے ہیں جس کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہے تو ان مائی ویو اٹس دی ورسٹ فائنینشیل ڈیسیژن ایور، یعنی انویسٹنگ بورڈ منی ان اے ڈپریشیٹنگ ایسٹ. تو اگر آپ نے گاڑی لینی ہے تو پلیز سیو کریں اینڈ بائی یور ڈریم کار آن کیش. تو وائی مائی کار از بیٹر دین یورس کے لیے وی ول ہیو ٹو رن سم نمبرز اینڈ میں آپ کو ایک سمپل سی اسٹوری سے سب کچھ ایکسپلین کرتا ہوں. علی اور آمنہ دو دوست تھے اینڈ جیسا کہ آج کل پاکستان میں بینکس بہت ایزیلی کار لونز دے رہے ہیں تو علی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بینک سے گاڑی نکلوائے گا. اس نے ایک کوئک سرچ کی موازنہ.com پر اور اس کو پتہ چلا کہ حبیب بینک 13.50% کے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر گاڑی دے رہا ہے. بٹ آمنہ کو گولڈن پرنسپل یاد تھا کہ نیور یوز بورڈ منی ٹو بائی اے ڈپریشیٹنگ ایسٹ. اس لیے اس نے سوچا کہ وہ گاڑی نہیں لے گی اور اس کی جگہ وہ گاڑی کے سٹاکس بائی کرے گی اور اس میں انویسٹ کرے گی اور جب اس کی سیونگز اتنی ہو جائیں گی کہ وہ کیش پہ گاڑی لے تب وہ اپنی ڈریم کار بائی کرے گی. دونوں کی ڈریم کار لینے کی اسٹریٹجی بہت ڈفرینٹ تھی. تو لیٹس سی کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا. ہم کچھ بہت کنزرویٹیو ایسٹیمیٹس لیتے ہیں اپنی کیلکولیشن میں. تو لیٹس اسیوم کہ علی کو جو گاڑی چاہیے تھی وہ 20 لاکھ کی تھی اور 13.5% کی جگہ بینک نے علی کو 10% کا بہت ہی اچھا ریٹ دیا اور پیمنٹ پلان کو بھی 7 کے بجائے 10 سال کر دیا. اور کیونکہ آپ بینک سے گاڑی نکلوا رہے ہیں تو انشورنس مسٹ ہے جس کا ریٹ 2 سے 3% کے بیچ میں ہوتا ہے. تو کنزرویٹیولی لیٹس اسیوم کہ علی کو 2% کا بہت اچھا ریٹ مل گیا. آپ کوئی بھی آن لائن آٹو کیلکولیٹر یوز کر سکتے ہیں. تو جب علی نے یہ سب ویلیوز ڈالی تو اس کی منتھلی پیمنٹ اپروکسیمیٹلی 26,000 روپے کے آس پاس نکلی. اینڈ اوور آل علی نے 33 لاکھ روپے دیے بینک کے لون سے جان چھڑانے کے لیے ان 10 سالوں میں. اچھا، ان 10 سالوں میں گاڑی کی قیمت بھی کم ہوتی ہے جس کو یس یور رائٹ ڈپریسیشن کہتے ہیں. تو لیٹس اسیوم کہ گاڑی کی قیمت کنزرویٹیولی 50% کم ہو گئی جس کا مطلب ہے کہ 20 لاکھ کی گاڑی اب صرف 10 لاکھ کی تھی اینڈ گاڑی بیچنے کے بعد علی کے پاس 10 لاکھ رہ گئے. تو اوور آل علی کو ڈریم کار 43 لاکھ روپیز کی پڑی 10 سالوں میں. اس کی جگہ آمنہ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ کار کے بجائے کار کمپنیز کے سٹاکس میں انویسٹ کرے گی اور جب اس کی سیونگز اتنی ہو جائیں گی تب وہ کیش پر کار لے گی. آمنہ کو 2 کار کمپنیز بہت پسند تھیں، ٹویوٹا اور ہونڈا. آمنہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ان 2 کار کمپنیز کے سٹاکس کو ریسرچ کرے گی اور ان میں انویسٹ کرے گی 10 سالوں کے لیے. جب آمنہ نے ٹویوٹا کمپنی کا سٹاک دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ پچھلے 10 سالوں میں انڈس موٹر کمپنی کا ریٹرن 5 گنا تھا. اور اسی طرح جب اس نے ہونڈا کمپنی کا سٹاک دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ ہونڈا کمپنی کا رزلٹ 17 گنا تھا. لیکن لیٹس اسیوم کہ آمنہ کا لک بہت برا تھا اور اس نے ہونڈا کے بجائے ٹویوٹا کے شیئرز میں انویسٹمنٹ کر دی جس کا ریٹرن ہونڈا سے کم تھا. تو 10 سالوں کے بعد علی کے پاس جیسا کہ آپ کو پتا ہے بس 10 لاکھ بچے گاڑی بیچ کر اور 43 لاکھ روپیز اس کا ٹوٹل خرچہ ہوا اور آمنہ کے پاس آلموسٹ 95 لاکھ روپیز تھے، علی سے آلموسٹ 9 گنا زیادہ. اور اگر آمنہ چاہتی تو 4 سالوں کے بعد وہ اپنی ڈریم کار لے سکتی تھی جیسا کہ آپ اس گراف پر دیکھ سکتے ہیں. مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے بینک سے گاڑی نکلوائی ہے اور کیا آپ خوش ہیں. دیکھیں، آپ بھی اسمارٹلی گاڑی لے سکتے ہیں بنا بینک کی انسٹالمنٹ کی ٹینشن لیے. بس آپ نے اسمارٹلی سیو کرنا ہے اور کچھ سالوں میں آپ بھی اپنی گاڑی لے سکتے ہیں. یعنی آپ نے آمنہ کی طرح کار بائی کرنی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 آپ نے گولڈن پرنسپل یاد رکھنا ہے، ڈونٹ ایور یوز بورڈ منی ٹو بائی اے ڈپریشیٹنگ ایسٹ. اور نمبر 2 آپ نے کار کیش پہ لینی ہے اور وہ کیش کہاں سے آئے گا؟ یس، اسمارٹلی سیونگز کرنے سے. اپنا اور اپنی انویسٹمنٹس کا خیال رکھیے گا اینڈ آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.